فرعون اور اس کی باندی کا واقعہ۔ شب معراج پر زبردست خوشبو کا آنا۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرعون اور اس کی باندی کا واقعہ۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ فرعون کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ فرعون وہ جو خود کو خدا مان بیٹھا تھا اور پھر اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے ایک مقام کی طرف سے گزرے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ تو ہمارے پیارے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جواب ملا فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہ سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن اتفاق سے فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی۔ وہ جیسے ہی کنگھی کو اٹھانے لگی اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے بولا کہ آج تیری زبان سے عجیب ہی کلمہ نکلا ہے کہ رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو تم نے کس کا نام لیا؟ تو خادمہ نے جواب دیا رب فرعون نہیں، وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ تو اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا اور تیرے باپ کا رب صرف اللہ پاک ہے۔ تو شہزادی نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو پہنچا دی۔ یہ بات سن کر فرعون غضبناک ہوا اور فوراً اس خادمہ کو اپنے محل میں بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو خادمہ نے کہا ہاں بالکل، کہ میرا اور تیرا رب صرف اللہ پاک ہے جو بہت ہی بزرگی والا ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ جو تانبے کی جوگائی بنائی ہوئی ہے اس کو فل گرم کیا جائے اور جب وہ بالکل آگ کی طرح ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دو اور آخر میں اس کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگ کی طرح وہ گرم ہو گئی تو حکم ہوا سب بچوں کو اور اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ جب اس کے بچوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا تو وہ خادمہ بول پڑی کہ فرعون میری ایک درخواست ہے کہ جب تم مجھے اور میرے بچوں کو آگ میں ڈال دے تو ہماری ہڈیاں جو باقی بچ جائیں ایک جگہ اکٹھی کر کر دفنا دینا۔ تو فرعون نے کہا بالکل، تیرے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ تو اس نے اس کو منظوری دے دی۔ اس کی باری باری بیٹیوں کو اس کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اب سب سے چھوٹے کی باری آئی جو اپنی ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ جب فرعون کے لوگوں نے اس کو اس سے کھینچا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ پاک نے اس بچے کو زبان دے دی کہ ماں غم نہ کرو، میں حق پر جان دے رہا ہوں، اور آخر کار اس کی ماں کو بھی اس میں ڈال دیا گیا اور یہ خوشبو اب اسی کی قبر میں سے آ رہی ہے۔